کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوگا۔ ہم ان لوگوں کی نسبت پر یہاں جڑے ہیں، ان لوگوں کے کام کی نسبت پر ہیں جو صحابہ ہیں، جنہوں نے اس دین کے خاطر تو اتنی مشقتیں اٹھائی ہے کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین کا کام کیا ہے۔ ان کی نسبت پہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا مجاہدہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے ان کے مقابلے میں، لیکن جو کچھ ہے اللہ اس مجاہدے کو بھی اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ بھائی بات مان لو، آ جاؤ بھائی، جو ساتھی ابھی دور بیٹھے، یہ مجمع جوڑنے والے ساتھی آخر تک جائیں، آخر پنڈال تک جائیں، اور جو دور بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی دائیں جانب بھی بہت سے لوگ ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں ادھر، لیکن کھڑے ہونے تیار نہیں ہیں، آگے بڑھنے تیار نہیں ہیں۔ بھائی جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کا۔ بات کے سننے میں آگے بڑھیں گے، اللہ عمل کے اندر آگے بڑھائیں گے۔ ہاں، پھر اس دعوت کو لے کر سارے عالم میں جانے کے سلسلے میں اللہ آگے بڑھائیں گے۔ پہلا عمل ہی ہمارا سننے کا کمزور ہوگا تو پھر دوسرا عمل تو اس سے زیادہ کمزور ہوگا۔ نندیال کے بھی، کرنول کے بھی جو ساتھی طے ہوئے ہیں مجمع جوڑنے کے لیے، وہ فکر کرے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی فکر کرے، وہ آخر تک فکر کرے۔ دور دور جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لاتے رہیں ماشاءاللہ۔ اشارے سے مجمع کو جوڑتے رہیں۔ آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ، دیکھو آ رہے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ۔ جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ جو حضرات بات کو مان کر کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے، بیٹھ گئے، اللہ ان کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں اس کا عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہمارا جمع ہونا اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ جب تک اللہ توفیق نہ دے ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، لیکن توفیق ملتی ہے ہماری طلب پر، ہمارے چاہنے پر۔ ہمارے چاہنے پر اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، راستے کھل جاتے ہیں۔ بندہ نہ چاہے تو پھر توفیق نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون،
کیا ہم تمہارے اوپر ایسی چیز کو لازم کر دیں جس کو تم پسند نہیں کرتے، جس کو تم چاہتے نہیں؟ اس لیے ہمارا چاہنا، ہمارا طلب ظاہر کرنا یہ ضروری ہے توفیق ملنے کے لیے۔ جیسے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر رات میں 10-11 بجے سو جائے اور یہ ارادہ کر کے، یہ چاہ کر سو جائے، یہ نیت بنا کر سو جائے کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھنا ہے، ناشتہ کر کے ڈیوٹی کو جانا ہے، تو بتاؤ فجر میں اٹھے گا وہ؟ اس کو توفیق بھی نہیں ملے گی، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، چاہتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں، اور بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ آتے ہیں، اور بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو لے لیتی ہے۔ تو بتاؤ پہلے کون آنا چاہیے؟ ہاں، کون آنا؟ بندہ آنا چاہیے۔ بندہ آئے گا، اللہ آئیں گے، بندہ چاہے گا، اللہ دیں گے، معاملہ صاف صاف ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام دعاؤں کے ذریعے سے ہو جائے، ہم ارادہ ہی نہیں کرتے۔ اگر بے نمازی سے کہا جائے بھائی نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہ مول صاحب دعا کرو، بولتے نہیں بولتے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ پینے والے کو بولو کہ بھائی پینا چھوڑو تو کہے گا کہ دعا کر دو مول صاحب کہ میرا پینا چھوٹ جائے۔ یہی چل رہا آج کل، بھائی 4 مہینے جاؤ اللہ کے راستے میں، بھائی دعا کر دو، بولتے نہیں بولتے؟ تو دعا نہیں کر رہے کیا؟ دعا نہیں ہو رہی کیا؟ دعا تو ہو رہی ہے، دعا تو ہو رہی ہے۔ کوئی مسجد کا امام صاحب ایسے نہیں ہوں گے جو یہ دعا نہ کر رہے ہوں گے کہ اللہ پورے محلے والوں کو نمازی بنا دے۔ بتاؤ نمازی بن گئے؟ سب بن گئے محلے میں نمازی؟ پھر کیوں نہیں بنے؟ دعا تو ہو رہی، دعا تو ہو رہی، اور دعا قبول بھی ہو رہی، لیکن نمازی نہیں بن رہے۔ دعا قبول ہو رہی لیکن نمازی نہیں بن رہے۔ ساری دنیا میں اولیاء اللہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ امت مسلمہ کو دیندار بنا دے۔ بن گئی ساری امت دیندار؟ نہیں بنی، کیوں؟ دعائیں قبول نہیں ہو رہی اولیاء اللہ کی؟ ارے دعائیں تو قبول ہو رہی لیکن دیندار بنتے ہی نہیں پورے۔ سارے اولیاء اللہ دعا کر رہے ہیں، سارے حاجی دعا کر رہے ہیں، 25 لاکھ 30 لاکھ ہر سال حاجی حج میں دعا کرتے نہیں کرتے؟ ہاں، روزانہ دعا ہو رہی ہے، مقدس مقامات پہ دعا ہو رہی ہے۔ ہاں، سارے حاجی دعا کر رہے ہیں اے اللہ پوری امت مسلمہ کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو دیندار بنا دے، نمازی بنا دے۔ کتنے برسوں سے دعا ہو رہی ہے؟ ہر برس ہو رہی ہے، ہر دن ہو رہی ہے۔ بن گئے پورے مسلمان نمازی دنیا کے؟ دیندار بن گئے سب؟ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو دنیا میں سر بلند کر دے۔ دعا ہو رہی نہیں ہو رہی؟ سر بلندی مل گئی؟ اے اللہ عزت دے دے پورے مسلمانوں کو، عزت مل گئی پوری دنیا میں ہر مسلمان کو۔ کیوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ دعائیں تو ہو رہی ہے، دعائیں قبول بھی ہو رہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے دعا قبول کرنے کا۔ طواف پہ دعا ہو رہی ہے، صفا و مروہ پہ دعا ہو رہی ہے، مینا میں دعا ہو رہی ہے، عرفات میں دعا ہو رہی ہے، سارے حاجی دعا کر رہے ہیں، سارے عمرہ کرنے والے دعا کر رہے ہیں، سارے اولیاء اللہ دنیا کے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ان دعاؤں کا اثر؟ ہاں، پوری امت نمازی بن گئی، پوری امت دیندار بن گئی؟ نہیں بنی۔ پھر کیا وجہ ہے؟ یہی بات ایک اللہ والے سے پوچھا گیا، یہی بات پوچھی گئی مینا کے میدان میں، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا بات ہے کہ عرفات میں دعا ہو رہی، مینا میں دعا ہو رہی، سارے حاجی رو رو کے دعا کر رہے ہیں پورے مسلمانوں کو نمازی بنا دے، پورے مسلمانوں کو دیندار بنا دے، اللہ پورے مسلمانوں کو سر بلند کر دے، عزت دے دے۔ لیکن ایسی دعا تو برسوں سے ہو رہی ہوگی، لیکن یہ ہو رہا کیوں نہیں ایسے؟ پوری امت کو عزت مل رہی کیوں نہیں؟ حضرت سے پوچھا گیا ایک بزرگ سے، اللہ والے سے، تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بات کیا ہے، دراصل بات کیا ہے۔ سن رہے آپ لوگ غور سے؟ ہاں، ارے سب سن رہے ہیں ادھر متوجہ ہو کے؟ ہاں، غور سے سنو، بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، امت تک پہنچانا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے مزہ لے لیں بات سننے کے لیے، نہیں،
بلکہ بات کو سمجھنا ہے، اصل کام کو سمجھنا ہے، مقصد حیات کو سمجھنا ہے۔ تو وہ بزرگ نے سمجھایا ان لوگوں کو بٹھا کر کہ دیکھو بات دراصل کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا کہ ایک صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو کاروبار لگا کر دیے، تجارت بزنس لگا کے دیے، دکان کھول کے دیے کہ بھئی کاروبار کرو۔ اب وہ بیٹے ایسے نکلے کہ لاپرواہ ایدی نکلے، کام صحیح ڈھنگ سلیقے سے نہیں کرے کاروبار، تو وہ 1600 کے 1000 کر دیے۔ کتنے کر دیے؟ مثال مشہور ہے، 1600 کی دکان لگا کے دیے تو کیا کرے؟ 1000 کر دیے، گھاٹا کر دیا اصل میں۔ باپ ناراض ہو گیا، غصہ ہو گیا، کاروبار چھین لیا، لاک کر دیا دکان کو کہ بھئی بند کاروبار۔ اب مسجد کے امام صاحب پہنچ گئے، محلے کے مولانا صاحب پہنچ گئے سفارش کرنے کے لیے کہ بھائی آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا کیوں کیے، کاروبار کیوں چھین لیے، کیوں بند کر دیے؟ آپ دوبارہ ان کو کاروبار دے دو، آپ کے پیٹ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد ہے، ایسا ان کے ساتھ مت کرو، سفارش کر رہے ہیں۔ تو باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ لوگ سب کہنے کے سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ دوبارہ تم کو کاروبار دے دو، اور میں دینے تیار ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم آئندہ صحیح ڈھنگ سے کاروبار کریں گے، محنت سے کاروبار کریں گے، وقت پر دکان کھولیں گے اور 1600 کے 3200 کریں گے؟ تو بچوں نے کہا کہ ابا جان ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ دیکھیے ہم اپنی روش کو تو نہیں بدلیں گے، ہاں جیسا پہلے کیے تھے ویسی کریں گے، 1600 کے پھر 1000 کر کے بتائیں گے۔ تو بتاؤ باپ کاروبار دے دے گا امام صاحب کے کہنے پہ؟ اللہ مولانا صاحب کے کہنے پہ دے دیں گا کاروبار؟ نہیں دیں گا۔ یہ تو ارادہ بھی کرنے تیار نہیں ہے، اپنی روش کو بدلنے کے بھی تیار نہیں ہے، جھوٹے منہ سے بولنے بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کریں گے صحیح ڈھنگ سے، تو کیسے دے گا باپ کاروبار؟ آج پوری امت کا بھی یہی حال ہے، ہاں آج پوری امت کا یہی حال ہے۔ سارے اولیاء اللہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ نمازی بن جائے، اجتماعات میں دعا ہو رہی ہے کہ ساری امت نمازی بن جائے، لیکن ہمارا ارادہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نمازی بنیں۔ کیسے فائدہ ہوگا؟ دعاؤں کا کیسے اثر ہماری زندگی پر ہوگا؟ دعائیں تو قبول ہوگی لیکن اس کا اثر ہماری زندگی پر نہیں پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنے بدلنے کا ارادہ نہ کرے، جو خود اپنے بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو پھر ساری دعائیں بھی بے اثر ہوگی، ساری محنتیں بے اثر۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو بدلیں گے اور اپنی نیتیں بنائیں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ جو زندگی بچی ہے اس میں ہم اللہ کے دین کی محنت کو، دعوت کی محنت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ۔ سب نہیں کہہ رہے ہیں، سب کا ارادہ نہیں ہے، ہاں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سارے عالم کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سارے عالم میں اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر پہنچیں گے، انشاءاللہ پہنچیں گے سب۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ یہ ارادوں کی کمزوری ہے، یہ عزائم کی کمزوری ہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ دیکھو جن لوگوں نے ارادہ کیا اللہ نے ان سے کام لے لیا، نہیں لیا؟ ہمارے بڑوں نے ارادہ کیا عالم کا تو اللہ نے سارے عالم میں کام لے لیا، اور ہم ارادہ ہی نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ محلے میں ہی رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے شہر میں ہی رہیں، اور یہ ذہن میں ہے کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے، ارے ذہن میں یہی ہے نا ہمارے، ہم سے نہیں ہوتا، کسی سے بھی نہیں ہوتا، لیکن کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ سے تو ہوتا ہے، آپ سے کام اللہ نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ اپنا ارادہ ظاہر کر کے تو دکھائیں، نیت بنا کر تو پیش کریں اللہ کے سامنے، اپنی طلب ظاہر کر کے تو دیکھیں، آپ چاہ کے تو دیکھیں، پھر اللہ چاہ لے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کام لے گا۔ اللہ لینے والے ہیں، اللہ نے حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے ساتھ ہوتے ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہم یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ہی کام کر سکتے ہیں، اس لیے یہی کام ہو رہا ہے،
اگر آپ کا گمان یہ ہو کہ سارے عالم میں ہم سے کام ہو سکتا ہے، اللہ اگر لینے پر آئے تو پھر اللہ ہمارے گمان کے مطابق سارے عالم میں ہم سے کام لے گا۔ اس لیے ہم اپنا گمان بھی صحیح کریں اللہ کے ساتھ کہ لینے والے تو اللہ ہیں، کریں گے انشاءاللہ، نیتیں بنائیں گے عالم کی، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ دیکھو بھائی، یہ جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ کیا سمجھ میں آ جائے؟ کہ ہماری یہ زندگی جو 60-70 سال 100 سال کی ہے، یہ کس مقصد سے ہم کو ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہمارے مقصد حیات کو بیان کیا ہے، اور اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے، اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ بتاؤ، ہمارے زندگی کے مقصد کو پہچاننا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے؟ کتنا ضروری ہے؟ کتنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ضروری کام پوری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کہ ہم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ کس مقصد کے لیے یہ زندگی ملی ہے۔ اتنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور قرآن پاک نازل کیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے، قیامت تک آپ کا دین چلے گا۔ اس میں اللہ نے ہمارے مقصد حیات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیعبدون اے لیعرفون، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کو، انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ اللہ کو پہچانے۔ سارے انسانوں کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اس کائنات کے بنانے والے کو پہچاننا، اس کائنات کے بنانے والے کے مقصد کو پہچاننا کہ اس نے ہم کو کیوں بھیجا ہے دنیا میں، کس منشے کے تحت بھیجا ہے، اس کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہر انسان کی کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے۔ کیا پہچانے؟ اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ہر نبی آ کر سب سے پہلے انسانوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کی پہچان کروائے کہ اے لوگو، تمہارے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانو کہ اللہ کون ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ تمہارا خالق ہے۔ کون ہے اللہ؟ خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، اور ہمارا مالک اللہ ہے، ہماری ہر چیز کا مالک اللہ، اور ہماری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، ساری کائنات کا چلانے والا اللہ۔ ساری کائنات کا چلانے والا بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ، اور ہم کو پیدا کرنے والا اللہ، اللہ ہمارا خالق، اور ہماری ہر چیز کا مالک اللہ، اللہ مالک ہے ہمارے، اور اللہ ہمارے رب ہے، ہماری پرورش کرنے والے ہیں، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، ہمارے ہر مسئلے کو حل کرنے والے اللہ۔ یہ ہے سب سے پہلا مقصد انسان کا کہ ان باتوں کو جانے اور اس کو سمجھے، اس کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھائے۔ یہ ہے ایمان۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کو اپنی محتاجگی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی طاقت و قدرت اور اللہ کا کرنا اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے کیا سمجھ میں آ جائے؟ ہماری محتاجگی۔ بولو، ہماری کیا سمجھ میں آ جائے؟ ہماری محتاجگی، کہ ہم کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ بولو سب ایک مرتبہ، ہم سب محتاج ہیں، محتاج ہیں اللہ کے، محتاج ہیں۔ کس میں محتاج ہیں؟ پیدا ہونے میں محتاج،
پیدا ہونے میں محتاج، اور پیدا ہونے کے بعد پھر باقی رہنے میں اللہ کے محتاج۔ ہم باقی رہنے میں، اپنے وجود میں، اپنی بقا میں اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ کا جب حکم آ جائے گا یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو جسم میں روح ہے نا، یہ روح کیا ہے؟ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ روح کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ رب کا حکم ہے۔ اب جب رب کا حکم ہو جائے گا تو روح ختم ہو جائے گی۔ رب کے حکم سے باقی ہے ہم، جیسے پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج، باقی رہنے میں اللہ کے محتاج، ایسے ہی ہم اپنی ہر ضرورت کے پورا کرنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے محتاج۔ ہمارے اپنے ہر مسئلے کو حل کرنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے محتاج۔ اس میں ہم غور نہیں کرتے، اس لیے یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ مال حاصل کرنے میں، مال کے کمانے میں ہم کس کے محتاج؟ اللہ کے محتاج۔ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جیسے زندگی اللہ نے دی ہے، مال کون دیتے ہیں؟ اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کماتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کے اوپر غور کرو تو تم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پوری دنیا میں کوئی انسان مال کماتا نہیں، بلکہ اللہ اس کو مال دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تھوڑا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اگر کمانا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم سب مالدار بن جاتے۔ بنتے ہی نہیں کوئی مالدار، سب بنتے ہیں مالدار؟ ہرگز نہیں بن سکتے، جس لیے کہ اللہ دینے والے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مال کمانا۔ دیکھو میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک صاحب دکان جا رہے ہیں صبح اٹھ کر کاروبار کے لیے، آپ ان کے کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو مل صاحب کہاں جا رہے ہیں، تو کہیں گے کہ ہم مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ارے بولیں گے نہیں؟ مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ بھائی آج کتنے روپے کمائیں گے؟ آج کتنے روپے کمائیں گے؟ بتاؤ پوری دنیا میں کوئی ایسا دکان والا بتا سکتے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں کہ جو صبح یہ بتا دے کہ میں اتنے روپے کماؤں گا؟ بتا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ کمانا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہیں بتا سکتے۔ ہاں اندازہ بول سکتے 1000-1200 کماؤں گا، 500-600 کماؤں گا، لیکن فکس بتا سکتے کہ 510 روپے آج کمائی ہوں گی بول کے؟ کوئی بتا سکتا؟ دکان والا، تاجر صبح نہیں بتا سکتا۔ اس کے ہاتھ میں کمانا نہیں ہے۔ کیا ہے اس کے ہاتھ میں پھر؟ یہ تو دکان جائے گا، دکان کھولے گا، جھاڑو دے گا، بیٹھے گا، اس کے بعد کچھ کر سکتا ہے یہ؟ ارے دکان والا اس کے بعد کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب صرف انتظار میں بیٹھے اللہ سے مانگے کہ اللہ گاہک اندر بھیج دے۔ اس کو تو گاہک کون ہے اس کا بھی پتہ نہیں رہتا۔ اب کوئی آدمی جاتے جاتے اگر دکان میں گھور کے دیکھے غور سے تو بلائے گا کہ مال اچھا ہے، کپڑا اچھا ہے، آ جاؤ لے لو، حالانکہ انہیں ہسپتال جا رہا ہے، دواخانے کو جا رہا ہوں۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہ گراہک ہے کیا ہے، وہ بھی نہیں معلوم۔ اتنا یہ تو اللہ کا محتاج ہے، جانتا ہی نہیں۔ ہاں لیکن گاہک کو کون بھیج رہے ہیں دکان میں؟ اللہ بھیج رہے ہیں۔ اور بھیجے بعد کوئی ضروری ہے کہ وہ خرید لے؟ خریدتا؟ ارے 10 کپڑے دیکھ کے کہے گا کہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن خریدنے کی بات دل میں بات ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ساری کائنات ہم چلا رہے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے ہاتھ میں آ گئی، نہیں، ہر کام ہم ہی کر رہے ہیں، ہمارے کرنے سے ہوتا ہے۔ گاہک کے بھیجنے والے بھی ہم، خریدنے کی بات دل میں ڈالنے والے بھی ہم ہی ہیں، اور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ سارا نظام ہم چلا رہے ہیں۔ اللہ فرمانے غور کرے تو سمجھ میں آگا، غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ آدمی غور کرے، پہچانے کہ آخر کرنے والی ذات کون ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اس میں کھیتی کرنے والے تو بہت ہوں گے۔ کھیتی کرنے والوں کے لیے تو جوڑ رکھا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، کھیتیاں کٹ گئی ہے نا اس میں کھیتی کرنے والے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اے کھیتی کرنے والو ذرا یہ بتاؤ کہ یہ کھیتی ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔
بتاؤ کھیتی کون اگاتے ہیں؟ اللہ اگاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھئی ہل چلائیں گے، زمین ہموار کریں گے، بیج ڈالیں گے، لیکن دانے کو پھوڑنے والے، اس میں سے پودا نکالنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کرتے ہیں. اور ہم محتاج ہیں نہیں کھیتی کے اگنے میں، اللہ کے محتاج. کھیتی کے اگنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے محتاج. اچھا کھیتی اگ گئی، اس کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہاں 4 جانوروں سے تو آپ بچا لیں گے، ڈنڈا لے کر ڈھہریں گے، لیکن کوئی آفت آ جائے آسمانی تو بچا سکتے ہیں کھیتی کو؟ ہاں نہیں بچا سکتے. اللہ فرما رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کھیتی کی حفاظت کرنے والے بھی ہمیں. اگر اس کھیتی کے اوپر کوئی آفت لائے، برباد کر دے، ختم کر دے، بھوسا بھوسا بنا دے کسی مصیبت سے، تو پھر تم یہ کہیں گے کہ ہم تو محرومی ہو گئے، ہم تو بالکل قرضداری ہو گئے، قرضہ لا کے کھیتی اگائے تھے، کھیتی لگائے تھے، اور وہ آفت کے حوالے ہو گئی، ہم تو قرضداری رہ گئے، ہم تو محرومی ہو گئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ سوچو، غور کرو، یہ کرنے والے ہم ہیں، کرنے والے ہم ہیں. ہاں پانی کے دینے والے کون ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون. اے لوگو جو تم پانی پیتے ہو نا، یہ پانی بادلوں سے ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کون برساتے ہیں؟ اللہ برساتے ہیں. آسمانوں کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی برسانے والے ہیں بادلوں سے، ہم نہیں برساتے. ہاں لیکن یہاں تھوڑا سا ہمارے کو دھوکہ لگ جاتا ہے. ہاں آسمانوں کا نظام تو ایسا ہے کہ وہ ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، جہاں چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جس جگہ چاہتے ہیں برساتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہتے ہیں برساتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن زمین کا پانی تو ہمارے ہاتھ میں، ہم نکالتے ہیں ہم نکالتے ہیں، بورویل ڈال کے نکالتے ہیں، کنواں کھود کے نکالتے ہیں. آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ پانی تو ہم نکالتے ہیں، لیکن یہ پانی بھی ہمارے قبضے قدرت میں نہیں ہے. ہاں یہ پانی بھی ہمارے قبضے قدرت میں، زمین کا پانی بھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے لوگو یہ بتاؤ کہ جو زمین میں پانی ہے، اس کے چشموں کو اگر ہم نیچے کھینچ لیں تو ہے کوئی تم میں اس کو نکال لائے؟ اللہ فرما رہے ہیں. ہاں کہیں گے بورویل فیل ہو گئی، ارے بھئی 50,000 روپے لگے، 1,00,000 روپے لگے. ہاں اللہ کا، اللہ نہیں چاہیں گے تو تم زمین میں سے پانی نہیں نکال سکتے. سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو. کون ہو تم سب کے سب؟ فقیر ہو، محتاج ہو، محتاج ہو اللہ کے، اللہ کے محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. کئی میں محتاج؟ ارے پیدا ہونے میں محتاج، باقی رہنے میں محتاج، اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں محتاج، اناج کے اگانے میں محتاج، مال کے کمانے میں محتاج. جب تک اللہ نہ دے مال نہیں ملے گا. اور پانی پینے میں محتاج، کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج. ایسا نہیں کہ ہم کھیتی اگ گئی، کٹ گئی، گھر میں آ گئی، اب کھا کے رہیں گے. نہیں، کھانے میں بھی تم اللہ کے محتاج. ارے آپ لوگوں کو تو بتایا اللہ نے کرنول کے اندر کہ تم کھانے میں بھی ہمارے محتاج ہو. یہ سمجھ رہے تھے کہ کھیتی کٹنے تک محتاج ہے، کھیتی اگنے تک محتاج ہے، کٹ کے گھر میں آ گئی تو اب ہم کھا کے رہیں گے. نہیں، اللہ فرما رہے ہیں تم کھانے میں بھی محتاج ہو. جب تمہارا اندر سیلاب آیا تھا کرنول میں تو کیا ہوا؟ ہر گھر میں پورے سال کا چاول رکھا ہوا تھا. کھا سکے وہ لوگ؟ کھا سکے؟ ارے گھران ڈوب گئے، کہاں کھا سکتے؟ ایک دانہ نہیں کھا سکے. اللہ بتا رہے ہیں کہ تم کھانے میں بھی ہمارے محتاج ہو. اناج گھر میں آ جائیں گا تب بھی تم ہماری محتاجگی سے باہر نہیں نکل سکتے. کھانے میں تم ہمارے محتاج ہو. ایسے ہی تم سونے میں بھی ہمارے محتاج ہو. کون سلاتا ہے دنیا میں انسانوں کو؟ اللہ سلاتا ہے. کون اٹھاتا ہے؟ اللہ اٹھاتا ہے. لیکن غور و فکر نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے. اللہ فرمائے وفی انفسکم افلا تبصرون. تم اپنے آپ میں غور کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ کرنے والے کون ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سونے میں بھی ہمارے محتاج اور اٹھنے میں بھی ہمارے محتاج. ارے اسی لیے تو لوگ اپنی زبانوں سے صبح یہ کہتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے
کہ میں تو ایسے جلدی سویا کہ پتہ نہیں نیند کب لگی. ارے بولتے نہیں بولتے بعض لوگ صبح, اور بعض لوگ کیا بولتے, رات بھر کروٹیں بدلتا رہا, نیند. دو طرح کے لوگ ملے نہیں ملے آپ لوگوں کو کبھی؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا بستر نہیں تھا اس کے پاس؟ سب کچھ تھا, لیکن اللہ نے نہیں سلایا. ایک کو اللہ نے ایسے سلایا کہ کب نیند لگی پتہ نہیں, اور ایک کو اللہ نے پوری رات سونا میسر نہیں کیا, وہ کروٹیں بدلتا رہا. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اے لوگو تمہارا یہ دن میں سونا, تمہارا یہ رات میں سونا, یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تم اپنے سونے پر غور کرو گے تو ہمارا کرنا تم کو سمجھ میں آئے گا. 60 سال سے سو رہے, لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ سلانے والا کون ہے, پہچانتے نہیں کہ سلانے والا کون ہے, اصل نیند کا دینے والا کون ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ایمان کو سمجھا رہے ہیں, اپنے کرنے کو سمجھا رہے ہیں, اپنی طاقت و قدرت کو سمجھا رہے ہیں, اپنی بڑائی کو سمجھا رہے ہیں کہ اصل کرنے والے ہم ہیں. یہ ساری کائنات میں جتنے نقشے نفع اور نقصان کے نظر آ رہے ہیں, یہ اصل میں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اصل تو ہم نفع اور نقصان کے پہنچانے والے ہیں, ہم نفع اور نقصان کے پہنچانے والے ہیں. اس کا یقین دل کی گہرائیوں میں بیٹھے. جب تک یہ یقین نہیں پیدا ہوگا اللہ کی طرف بندہ نہیں چلے گا, اللہ کی اطاعت کی طرف آگے نہیں بڑھے گا. اللہ کرنے والے ہیں, اللہ کرنے والے ہیں کہ میں ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہوں, اللہ کا محتاج ہوں. مالدار بھی محتاج ہے, غریب بھی محتاج ہے, صحت مند بھی محتاج ہے, بیمار بھی محتاج ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بیمار آدمی کی عیادت کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ بیچارہ محتاج ہے صحت کا, فلاں بیماری ہو گئی, فلاں بیماری ہو گئی, اللہ اس کو صحت دے دے, یہ محتاج ہے صحت کا. لیکن آپ کیا ہے؟ آپ محتاج نہیں ہیں. آپ کہیں کہ محتاج ہیں, صحت کے باقی رکھنے میں اللہ کے محتاج ہے آپ. پتہ نہیں کہ عیادت کر کے جانے سے پہلے اس سے بڑی بیماری ڈکلیئر ہو جائے کتنی دیر لگتی ہے. راتوں میں روز لوگ سو رہے ہیں, صبح اٹھ کے بیماریاں ڈکلیئر ہو رہی ہیں. تو ہم سب اپنے صحت کو باقی رکھنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے. ہر بیمار صحت میں کس کا محتاج؟ اللہ کا محتاج. جس کے جیب میں 1 لاکھ روپے ہے, اس سے فائدہ اٹھانے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے. جس کا جیب خالی ہے مال کے لیے, وہ کس کا محتاج؟ اللہ کا محتاج. تو مال ہے تو محتاج, مال نہیں ہے تو محتاج. صحت مند ہے تو محتاج, بیمار ہے تو محتاج. جب یہ محتاجگی ہم پر کھلے گی تو اللہ کا کرنا ہم کو سمجھ میں آ جائے گا. جب اللہ کا کرنا ہم کو سمجھ میں آئے گا, اللہ کے ذات عالی کا یقین دل کے اندر آئے گا, اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر آئے گا, تو بتاؤ بندہ اسباب کی طرف بھاگے گا یا اللہ کی طرف بھاگے گا؟ اللہ کی طرف بھاگے. اذان ہوگی تو کہاں جائے گا؟ دکان کو جائے گا یا اللہ کی طرف جائے گا؟ اگر اس کا یقین یہ ہو جائے کہ ہمارے مسائل اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہماری ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں, تو اللہ کے بلانے پر وہ اللہ کی طرف جائے گا, اللہ کے گھر کی طرف جائے گا یا اسباب کی طرف بھاگے گا؟ یہ یقین کا بگاڑ ہے آج ہم جو اسباب کی طرف بھاگ رہے ہیں. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اس یقین کے بگاڑ کو ختم کریں اور صحیح یقین اپنے دل کی گہرائیوں میں لائیں. یہی اس محنت کا خلاصہ ہے کہ ہمارا ایمان بن رہا ہو, ہماری نظریں اسباب سے ہٹ رہی ہو اور ہماری نظریں اللہ کی ذات پر جم رہی ہو, اور یہی ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. حدیث پاک کے اندر آیا ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اور سب سے اعلیٰ شاخ کیا ہے, سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی محنت کریں اپنے ایمان پر, اتنی محنت کریں کہ ہماری نظریں دنیا کے سارے اسباب سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر جم جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ. اس کی محنت ہم کو کرنا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا, اگر نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. یہ محنت ہی ایمان کے بنانے کی ہے, یہ محنت ہی ایمان کی بنانے کی ہے. جب یہ یقین بگڑ جاتا ہے
تو پھر آدمی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا۔ جس کو دعاؤں میں جینے لگتا، جو دعائیں نہیں کرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اس کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں مانگ رہا۔ اگر اللہ کی ذات کا یقین ہو تو پھر وہ اللہ سے مانگنے لگ جائے گا۔ اور ایسے ہی حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے، گناہوں سے کون بچے گا؟ جس کا یقین یہ ہوگا کہ اللہ کرنے والے ہیں۔ ورنہ پھر آدمی اگر یہ یقین بگڑ جائے گا تو پھر اللہ کے نافرمانی کرنے لگے گا، مال کمانے میں غلط راستے اختیار کرے گا، حرام راستہ اختیار کرے گا، سود لے گا، غلط طریقے سے کاروبار کرے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو غور سے سنو، بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھے، اس کا جسم پاک ہو، کیا پاک ہو؟ جسم پاک ہو، اور جسم پر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو فرمایا کہ اس نماز پر، یعنی یہ آدمی نماز پڑھا جس کا جسم بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہے، اور جس جگہ نماز پڑھا جگہ بھی پاک ہے۔ اب یہ مسئلہ پوچھے کہ میری نماز ہو گئی کیا؟ تو تین چیزیں پاک ہونا شرط ہے۔ تو شریعت بھی کہے گی، مفتی صاحب بھی کہیں گے کہ اس کی نماز ہو گئی، صحیح ہو گئی اس کی نماز، اور ظاہر بات ہے کہ نماز صحیح ہو گئی، مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ نماز جس نماز پر اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل جائے، وہ نماز جس نماز پر آسمانوں سے اللہ کی مدد اترے، اس نماز کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں اندر دوڑنے والا خون بھی پاک ہو۔ جب تک جسم میں دوڑنے والا خون پاک نہیں ہوگا پھر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، ہم اللہ کے خزانوں سے نہیں لے سکتے، ہماری دعائیں آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ جب صحابہ نے اپنا ایمان بنایا تھا اور ان کا یقین بن چکا تھا تو سارے غلط راستوں سے اپنے آپ کو انہوں نے بچایا تھا۔ مال کے کمانے کا کوئی غلط راستہ ان کی زندگیوں میں نہیں تھا۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے، اس کا پینا حرام، اس کا بیچنا حرام، تو جو صحابہ لاکھوں کی شراب لے کر آئے تھے بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے، جب یہ حکم آیا تو اس حکم کو سنتے ہی جس کے منہ میں شراب تھی اس نے تھوک دیا، جس کے گلاس میں شراب تھی اس نے انڈیل دیا، اور جس کے پاس لاکھوں کی شراب کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے رکھی ہوئی تھی، وہ ایسے انڈیل دیے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، پھر مجال نہیں کہ کوئی حرام کاروبار وہ کرے۔ ایسا صحابہ کا ماحول تھا، اس لیے کہ ان کا ایمان بنا ہوا تھا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ نماز جس نماز پر اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل جائے، ان کی زندگیاں پاکیزہ تھی صحابہ کی، تو وہ اللہ سے لینے والے بھی تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تو گھر کی چکی چلنے لگی اور آٹا نکلنے لگا۔ اللہ کے خزانوں سے ایسا لینے والے تھے صحابہ نماز کے ذریعے سے۔ لیکن آج ہماری نماز ایسی ہو گئی کہ ہم اللہ کے خزانوں کے دروازے نہیں کھلوا سکتے، اللہ کی مددوں کو آسمان سے اتار نہیں سکتے، ہماری دعائیں اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں دوڑنے والا خون پاک نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر جسم میں دوڑنے والا خون پاک نہیں ہوگا تو پھر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارے جسم میں دوڑنے والا خون اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارا کھانا، تمہاری روزی حلال اور پاکیزہ نہ ہو، اور تمہاری روزی حلال اور پاکیزہ، تمہارا کھانا حلال اور پاکیزہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری کمائیوں کی لین، جو تمہاری کمائیوں کی لین ہے، ملازمت کی لین ہے، کاروبار کی لین ہے، تجارت کی لین ہے، یہ تمہاری کمائیوں کی لینیں یہ شریعت کے مطابق نہ ہو، اس وقت تک تمہاری کمائیاں حلال اور پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھو کہ تمہاری کمائیاں اور تمہاری کمائیوں کی لائنیں اس وقت تک شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتی جب تک تمہارا یقین یہ نہ ہو کہ اللہ پالنے والے ہیں،
اصل یہی ہے. یہ یقین کا بگاڑ امت مسلمہ کو غلط راستوں پر لے جا رہا ہے. اس لیے اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے. جب یقین بن جائے گا تو پھر سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. اور یہ یقین جب بن جائے گا تو ہماری کمائیوں کی لائنیں بھی صحیح ہو جائے گی. پھر ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنیں گے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے. اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے دنیا کی زندگی میں تمہاری روزی کو تقسیم کر رکھا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری روزی کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے. جب تک یہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ روزی کے دینے والے ہیں اور جو مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ روزی ہم کو مل کر رہے گی. ہم اللہ اگر ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دے غریب رکھنے کا تو پوری دنیا مل کے اس کو مالدار نہیں بنا سکتی. اگر اللہ کسی کو مالدار بنانے کا فیصلہ کر دے تو پوری دنیا مل کے اس کو غریب نہیں کر سکتی. یہ یقین سب سے پہلے ہم اپنے اندر بٹھائیں اور یہ یقین بھی ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں ہو. ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت کو پورا کرنے میں، ہمارے مسائل کو حل کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے. سب کے سب محتاج ہو. لیکن واللہ هو الغنی، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اتنا ہی یقین نہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، اللہ پالنے والے ہیں، اللہ ہماری ہر ضرورت کے پورا کرنے والے ہیں، بلکہ اس بات کا یقین ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہو کہ اللہ پالنے والے ہیں، میری ہر ضرورت کے پورا کرنے والے ہیں، لیکن میری ضرورت کے پورا کرنے میں، میرے مسئلے کو حل کرنے میں اللہ دنیا کے کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے تو اسباب سے ہماری ضرورت پوری کرے اور اللہ چاہے تو بغیر سبب کے ہماری ضرورت پوری کرے. اللہ تو ایسی طاقت و قدرت والے ہیں. اللہ پر ایسے ایمان لانا ہے کہ اللہ ایسی طاقت و قدرت والے ہیں اور اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ اللہ ہماری ضرورت کے پورا کرنے میں دنیا کے کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ بتا رہے ہیں، اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم تمہاری ضرورت کے پورا کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. جیسے ہمارا یقین یہ ہے اور ہم ظاہر میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ انسان کو پیدا کرنے میں، انسان کو وجود بخشنے میں مرد عورت کا محتاج ہے. کیا اللہ محتاج ہے مرد عورت کا؟ اللہ محتاج ہے؟ ارے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ ماں باپ تھے ان کے کوئی؟ مرد عورت سے اللہ نے پیدا کیا؟ نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اللہ کسی انسان کو پیدا کرنے میں، اس کو وجود بخشنے میں کسی مرد عورت کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے تو مرد عورت سے پیدا کرے، اللہ چاہے تو بغیر اپنی طاقت و قدرت سے پیدا کرے، اپنے حکم سے پیدا کرے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. بغیر باپ کے. اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا یقین یہ نہ ہو جائے کہ میں محتاج ہوں سبب کا. نہیں، میں چاہوں تو بغیر مرد عورت کے پیدا کروں، میں چاہوں تو بغیر مرد کے پیدا کروں، بغیر باپ کے پیدا کروں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. جب حضرت مریم کے پاس فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ اب تم کو لڑکا ہوگا، کیا ہوگا؟ لڑکا ہوگا. وہ پریشان ہو گئی کہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. حضرت مریم کہنے لگی کہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مجھے چھوا بھی نہیں ہے، مجھے کیسے لڑکا ہو جائے گا؟ حیرت سے کہنے لگی، تعجب سے کہنے لگی. تو پھر جواب ملا اللہ کی طرف سے کہ
ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا اسی طرح ہم پیدا کریں گے، ہم جیسا چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، ہماری مرضی ہے. اور ہم کسی چیز کو وجود بخشنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ہم ایسی طاقت و قدرت والے ہیں. اللہ سمجھا رہے ہیں اپنی طاقت و قدرت کو کہ میں تمہاری ضرورت کے پورا کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہوں. تم کو پالنے میں بھی تمہارے کسی سبب کا محتاج نہیں ہوں دنیا کا. اللہ نے پال کے بھی بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے دریا میں اللہ نے راستے بنا دیے، 12 راستے، اور ان راستوں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے. بیٹھ جاؤ بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان ہو، بیٹھو. ماشاءاللہ بھائی، ساتھی کوئی اٹھے تو ان کا پیر پکڑ کے محبت شفقت کے ساتھ بٹھا دے. بھائی بات پوری سنیں گے بات سمجھ میں آئے گی. بات تو لگا مسلسل چل رہی ہے، اگر آپ پوری بات نہیں سنیں گے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. غور سے سنیں. ماشاءاللہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریا سے پار ہو گئے، فرعون سے بچ گئے، اللہ نے بچا دیا، اور اسی دریا کے اندر فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا. اب جب دریا سے نکل گئے تو میدان تی میں پہنچ گئے. میدان تی کہا گیا اس کو. اس میدان میں جب پہنچے تو ان کے رہنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا. پریشان تھے، دھوپ اتنی تیز کہ برداشت کے باہر، سخت دھوپ ہے، اور رہنے کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی ایسا پنڈال ہے، نہ اس کا انتظام وہ لوگ کر سکتے تھے. کوئی چیز ساتھ میں ہے نہیں، کیسے رہیں گے؟ تو اللہ نے ان کے رہنے کا انتظام کیا. اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. کیا کر دیا؟ بادل کا سایہ کر دیا. کتنا مزہ آتا ہے بادل کا سایہ. جب دھوپ کے وقت بادل کا سایہ آتا ہے تو آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے، بہت اچھے انداز میں اس میں رہ سکتا ہے آدمی. اللہ نے انتظام کر دیا. 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، کتنے سال تک؟ 40 سال تک اللہ نے 40 سال تک رکھا، بادل کا سایہ کر دیا. اب مسئلہ کھانے کا آ گیا کہ بھئی کھائیں گے کیا؟ کھانے کا مسئلہ بھی تو ہے. وہاں کوئی نہ کھیتی ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی مارکیٹ ہے، نہ تجارت ہے، کھائیں گے کیا؟ اللہ نے بغیر کسی سبب کے ان کے لیے ریڈی میڈ کھانے کا انتظام کر دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا. من و سلوہ اترتا تھا، وہ کھا لیتے تھے. تو اللہ نے انتظام کیا نہیں کیا بغیر سبب کے؟ محنت کرتے تھے وہ لوگ؟ نہیں، بغیر محنت کے اللہ نے پالا. بتایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بغیر کسی سبب کے تم کو پال سکتے ہیں. اب بتا دیا، اور قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو ہم پر ایمان لاؤ تو ایسے ایمان لاؤ، ایسے یقین کرو کہ ہم تمہاری ضرورت کو پورا کرنے میں دنیا کے کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے پال کے بتایا. اور پانی کا انتظام بھی کر دیا. پانی کا مسئلہ ہوا، پانی کا مسئلہ آیا. پانی کے بارے میں کہنے لگے کہ بھئی ہم کو پانی کی پیاس لگ رہی، پانی کہاں سے ملے گا؟ کوئی چشمہ ہے نہیں، کوئی کنواں ہے نہیں، پانی کا کوئی نظم نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا کہ اللہ میری قوم کے لیے پانی کا انتظام کر دے، تو اللہ نے بغیر سبب کے پانی کا انتظام کر دیا. اور یہ کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا مارو پتھر پر، چٹان پر مارو. کس پر مارو؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم جیسے زمین سے پانی نکال سکتے ہیں ویسے پتھر سے بھی نکال سکتے ہیں. ہماری قدرت دیکھو، ہماری طاقت دیکھو. ہم تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں. ہم پانی نکالنے میں زمین کے ہی محتاج نہیں ہیں، ہم چاہے تو پتھر سے نکالیں. اس لیے اللہ نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پہ عصا مارو. جیسے ہی پتھر پہ عصا مارے تو 12 چشمے جاری ہو گئے اس سے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، کہ 12 چشمے جاری ہو گئے اور انہوں نے پانی سیراب ہو کر پی لیا. اور پانی کا انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا، پانی کا انتظام ہو گیا، رہنے کا انتظام ہو گیا. اب کہیں کا انتظام چاہیے؟ کپڑوں کا انتظام چاہیے. کہیں کا کپڑوں کا انتظام. کوئی مارکیٹ تو ہے نہیں کپڑے خرید کے لائیں.
اب دیکھو اللہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کے کپڑوں کا انتظام بھی کیسے کیا. فرمایا کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے. اور یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ان کے بچے بڑے ہوتے تو کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے. اللہ کی قدرت. اللہ انسان کو بڑھانا جانتے ہیں تو کپڑے بڑھانا نہیں آتا کیا اللہ کو؟ وہ تو اور آسان ہے اللہ کے لیے. تو انسان کو بڑا کرتے ہیں تو کپڑوں کو بڑا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کپڑوں کو میلے ہی نہیں ہونے دیتے، پھٹتے بھی نہیں تھے، میلے بھی نہیں ہوتے تھے. اور جیسے بچے بڑے ہوتے تھے ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے. اللہ نے ایسے انتظام کیا. اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری ضرورت کو پورا کرنے میں دنیا کے کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں. ہم محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں. ہم چاہیں تو سبب سے پورا کریں، ہم چاہیں تو اپنی قدرت سے پورا کریں. ہاں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا نہیں کیا؟ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. ایسی آگ جلائی کہ جس کے اوپر سے پرندہ گزر جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا. ہاں ایسی آگ جلائی. اب اس آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کیا اس نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو، ختم کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کہاں کی پریشانی. اب اللہ نے انتظام کیا. اب فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اگر مدد کی ضرورت ہو تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں ہم کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا. اگر اللہ کو جلانا منظور ہو تو میں جلنے کے لیے تیار، اگر اللہ کو بچانا ہو تو اللہ اپنی قدرت سے بچائے گا. میں تو تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہاری مدد نہیں لوں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو بجھایا نہیں بجھایا؟ کیسے بجھایا؟ بارش ہوئی، بارش برسائی اللہ نے، ہوا چلائی، فرشتوں کو بھیجا؟ نہیں، کچھ نہیں. دنیا کے کسی سبب کو اللہ نے اختیار نہیں کیا. اختیار کیا اللہ نے؟ ارے آگ کو بجھانے کے لیے بارش برسانا تھا، اللہ نے کہا کہ نہیں ہم بارش نہیں برسائیں گے، سبب اختیار نہیں کریں گے. اور ہوا بھی نہیں چلائیں گے کہ آگ کو اڑا کے لے کے جائے. فرشتوں کو بھی نہیں بھیجیں گے کہ جا کے بجھا کے آؤ، بلکہ اللہ نے اپنے حکم سے بجھایا، اپنی قدرت سے بجھایا، اپنی طاقت سے بجھایا. کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اللہ نے اپنی قدرت سے بجھایا، اپنے حکم سے بجھایا. تو اللہ دنیا کے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے تو اپنے حکم سے پورا کریں، اللہ چاہے تو اپنی طاقت سے کسی کی ضرورت کو پوری کرے، اللہ چاہے تو کسی سبب سے اس کی ضرورت کو پورا کرے. ایسا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا اور اللہ کی طاقت و قدرت کا ایسا یقین ہونا کہ میرا اللہ ایسی طاقت و قدرت والا ہے کہ میری کسی ضرورت کو پورا کرنے میں دنیا کے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اور آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ کسی سبب کا پابند بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کسی سبب کا، غور سے سنو بات، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. اللہ کسی سبب کا پابند نہیں ہے، کسی سبب پہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے دنیا کے. یہ دنیا میں جتنے اسباب نظر آ رہے ہیں نا، ان اسباب پر اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا ہے کہ ہم ضرور کریں گے، اور اللہ ان اسباب کا پابند بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ اللہ کسی سبب کا پابند بھی نہیں ہے. دیکھو سمجھا رہا ہوں میں. ایک آدمی کاروبار شروع کیا، معلوم ہوا تجربے سے کہ روزانہ 1000 روپے فائدہ ہوگا. اب کاروبار شروع کیا، لیکن اللہ آپ کے کاروبار کے پابند نہیں ہے کہ 1000 روپے فائدہ دے. پابند ہیں؟ چاہے تو 1000 دے دیں، چاہے تو 500 دے دیں، چاہے تو 1500 دے دیں، لیکن اللہ پابند تمہارے سبب کے نہیں ہے. چاہے تو اصل میں گھاٹا کر کے گھر کو بھیج دیں، دکان بند کرا دے. اللہ پابند ہے کیا؟ ارے کتنے لوگ ہیں کاروبار شروع کر کے اصل میں گھاٹا کر کے واپس آئے نہیں ہیں گھروں کو. ارے کاروبار بند ہوئے نہیں ہوئے دنیا. اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے سبب کے پابند نہیں ہیں، تمہارے اسباب پر ہم نے وعدہ بھی نہیں کیا ہے کہ ہم کریں گے ضرور. ہم چاہے تو کریں گے، چاہے تو نہیں کریں گے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہیں وعدہ نہیں کیا ہے کہ تمہاری ڈگریوں پر تم کو پالیں گے. کہیں وعدہ کیا اللہ نے؟ پورے قرآن و حدیث میں کہا ہے کہ ڈگری حاصل کر لو ہم پال کے بتائیں گے، ضرور پالیں گے. نہیں. ڈگری حاصل کریں گے تو وہ ڈگری کو پلنے کا ذریعہ بھی بنائیں گے، چاہے تو پھر اس کو پلنے کا ذریعہ نہیں بنائیں گے. ہاں بلکہ اتنا نقصان ہو جائے گا ڈگری والا کہ بعض مرتبہ اس سے کچھ فائدہ ہی حاصل نہیں کر سکے گا، ایسا بھی ہو جائے گا.
اللہ بتا رہے ہیں اللہ کا وعدہ دنیا کے اسباب پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ مال پر نہیں ہے کہ تم مال حاصل کر لو تو ہم عزت دیں گے، زندگی کو بنا دیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ نہیں، وعدہ نہیں کیا ہے۔ عزت دیں گے، مال زیادہ ہوگا تو عزت دیں گے، اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ ایک صاحب اتنا مال کمائے، اتنا مال ہے ان کے پاس کہ وہ مر جائیں تو 10 پیڑھیاں 10 نسلیں ان کے بیٹھ کے کھا سکتی، اتنا پیسہ ہے، لیکن وہ اس وقت جیل میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ مال میں عزت نہیں ہے۔ ہاں، چاہے تو مال میں رکھ کے ہم ذلیل کر دیں، کرسی میں عزت نہیں ہے، عہدے میں عزت نہیں ہے، اگر ہم چاہے تو عزت دیں، چاہے تو ذلیل کر دیں، کرسی پر بٹھا کر ذلیل کریں۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے کسی سبب کے پابند نہیں ہے، اور کسی سبب پر وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے۔ پورے قرآن و حدیث میں کہیں وعدہ نہیں کیا اللہ نے سبب پر کہ میں ضرور دوں گا، اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو عزت دیں، اللہ چاہے تو ذلیل کرے، اللہ چاہے تو ان اسباب سے زندگی بنائیں، اللہ چاہے تو ان اسباب میں رکھ کر زندگی کو بگاڑ دیں، اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ دیکھو، نکاح پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، شادی پر اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ تم شادی کرو تو اولاد دیں گے۔ کہیں وعدہ کیا اللہ نے قرآن میں؟ کہیں وعدہ کیا؟ نہیں، وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اولاد سے محروم رکھتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ نکاح کرے تو اولاد دیں گے، کہیں اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ چاہے تو دیں گے، چاہے تو نہیں دیں گے، چاہے تو لڑکیاں ہی دیں گے، چاہے تو لڑکے ہی دیں گے، چاہے تو دونوں دیں گے، چاہے تو اولاد سے محروم رکھیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے نکاح پر۔ ایسے ہی اللہ کا کسی سبب پر وعدہ نہیں ہے، اس لیے ہم سب اسباب سے اپنی نگاہوں کو ہٹائیں کہ اللہ نے اسباب کے اندر ہماری عزت نہیں رکھا ہے، اللہ نے اسباب سے ہماری زندگیوں کو بنانے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ یہ نظر ہماری ہٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے، جب وہاں پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ اب ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، کس سے؟ بڑے بڑے وزراء سے ملاقات کرنے جائیں گے، بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے جا رہے ہیں، ذمہ داروں سے، اور آپ کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ پیبند والے ہیں۔ کون سے کپڑے ہیں؟ پیبند والے ہیں، پرانے کپڑے ہیں۔ اگر یہ کپڑوں میں آپ جائیں گے تو بتاؤ ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ وہ بے عزت محسوس کریں گے، وہ ذلیل محسوس کریں گے ہم کو۔ آپ نیا جوڑا پہن لیجئے، نئے کپڑے بدل لیجئے، یہ پرانے کپڑے اتار دیجئے پیبند والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کی بات مان لی اور پیبند والے کپڑے بدل لیے، نیا جوڑا پہن لیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جیسے ہی میں نے کپڑے بدلا اپنے دل کو بدلتا ہوا پایا۔ اس کے بعد فوراً پھر آپ نے دوسرے وہی پرانے کپڑے بدل لیے، وہی کپڑے پیبند والے کپڑے پہن لیے۔ اس کے بعد ساتھیوں سے نے کہا نحن قوم اذل الناس، ہم وہ تھے کہ دنیا میں ذلیل تھے، ہمارے اوپر کوئی حکومت بھی کرنے تیار نہیں تھا، ایسے ذلیل ہم پڑے ہوئے تھے، لیکن اعزنا اللہ للاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ کس کی وجہ سے عزت دی ہے؟ اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو مہما تطلب العز بغیرہ فیذلکم اللہ، اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور چیزوں میں عزت کو ڈھونڈو گے کہ کپڑوں سے عزت ملے گی، اگر تمہاری نظر اسباب کی طرف، چیزوں کی طرف چلے جائے گی تو پھر اللہ تم کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے ہمارا یقین یہ نکل جائے کہ دنیا کے کسی سبب میں عزت نہیں ہے، نہ مال میں عزت ہے، نہ کپڑوں میں عزت ہے، نہ عہدوں میں عزت ہے، نہ ڈگریوں میں عزت ہے، بلکہ عزت کے دینے والے کون ہیں؟ عزت کے دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ دنیا میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے، دنیا کے کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کسی سبب پر وعدہ نہیں کیے ہیں۔ اللہ کے وعدے کس کے اوپر ہے؟ اسباب کے اوپر ہے؟ نہیں، اسباب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔
اسباب سے زندگی کا بننے کا یقین یہ غیروں کا یقین ہے، یہ ایمان والے کا یقین نہیں ہوتا۔ ایمان والے کا یقین تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ عزت کے دینے والے اللہ، زندگی کے بنانے والے اللہ، اللہ کے حکم سے کسی کی زندگی بگڑتی ہے، بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور شفا اللہ اپنے خزانے سے دیتے ہیں۔ اس کی نظر تو اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ جب کوئی حالات اس پر آتے ہیں تو وہ فوراً کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ صحابہ کس کی طرف متوجہ ہوتے تھے؟ اللہ کی طرف۔ تیز ہوا چلتی تو کہاں جاتے تھے؟ مسجد کی طرف جاتے تھے، اللہ سے مانگنے کے لیے جاتے تھے، اللہ سے مانگنے کے لیے جاتے تھے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے، یہ تیز ہوا، یہ آندھی اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس کو ختم کریں گے اللہ ختم کریں گے، اس سے حفاظت کریں گے اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اصل اس سے حفاظت ہوگی، وہ اللہ کی حفاظت کرنے سے حفاظت ہوگی۔ ان کا یقین ایسے بنا ہوا تھا، ایسے اللہ سے تعلق جڑا ہوا تھا، اس لیے وہ اللہ کی طرف دوڑتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کی گھر کی طرف دوڑتے تھے۔ سورج گہن ہو جائے تو کہاں جاتے تھے صحابہ؟ مسجد کی طرف جاتے تھے، اللہ سے مانگنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ یقین کا بگاڑ آج امت مسلمہ کو غیروں کی طرح اس حال پر مجبور کر دیا کہ کوئی حالات آئے تو پہلے مخلوق کی طرف جاتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے دھرنا دیا جاتا ہے اور بھوک ہڑتال بیٹھی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ یقین ہوتا کہ ہمارے مسائل کے حل کرنے والے اللہ، تو امت ایمان والا سب سے پہلے وہ اللہ کے گھر میں جاتا، روزہ رکھ کے اعتکاف کر کے اللہ کے گھر میں پڑاؤ ڈالتا اور وہاں بیٹھ جاتا اللہ کے در پر کہ اللہ میرے ان مسائل کو حل کر دے۔ آج ہم غیروں کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ سے ہونے کا یقین کا بگاڑ آج ہم کو مخلوق کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے وعدے کس پر ہے؟ اسباب پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے وعدے ایمان پر ہے، اللہ کے وعدے اعمال پر ہے، اللہ کے وعدے دین پر ہے، اللہ کے وعدے اللہ کے دین کی محنت پر، دین کی نصرت پر ہے۔ اللہ نے وعدے ان پر کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کا اللہ پابند ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو ہم دنیا میں سر بلندی دیں گے، لیکن کس پر دیں گے؟ ایمان پر دیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم اپنا ایمان بنا لو، اپنا ایمان بنا لو۔ اگر ایمان بنا لو گے تم تو ہم تم کو دنیا میں سر بلند کر کے رہیں گے۔ جیسے صحابہ نے اپنا ایمان بنایا تو اللہ نے صحابہ کو دنیا میں سر بلند کیا، دنیا میں سر بلند کیا۔ اللہ کا وعدہ ایمان پر ہے، عزت کا وعدہ اللہ کا ایمان پر ہے کہ ہم تم کو سر بلند بھی کریں گے اور تم کو عزت بھی دیں گے بشرطے کہ تم اپنا ایمان بنا لو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ تو عزت تو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم ویسا ایمان نہیں بنائے جس ایمان پر اللہ کے عزت کے وعدے پورے ہوتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کو اپنے ایمان کے بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کے وعدے اس دنیا میں بھی پورے ہو اور اللہ کے وعدے آخرت میں بھی پورے ہو۔ یہ یقین ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اعمال کو صحیح کر لو گے ایمان کے ساتھ ساتھ تو ہم دنیا میں بھی تم کو بہترین زندگی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ اپنا ایمان بنا لے اور اپنے اعمال ٹھیک کر لے، اپنا دین سنوار لے، وہ دیندار ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بہترین زندگی حیات طیبہ ان کو دیں گے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے وعدے اس دنیا میں بھی ایمان اور اعمال پر ہے، اللہ کے وعدے آخرت میں بھی ایمان اور اعمال پر ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کیے ہیں ایمان اور اعمال پر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا،
اگر تم اپنے ایمان کو بنا لو گے، اپنا ایمان ٹھیک کر لو گے، اپنے یقین کو درست کر لو گے اور اپنے اعمال سنوار لو گے، اپنے اعمال بنا لو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان میں محبتیں بھی ڈالیں گے۔ سارے وعدے اللہ کے ایمان اور اعمال پر ہے، اللہ کے دین کی مدد اور اس کی نصرت پر ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر ایمان والے اپنا ایمان بنا لیں اور اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اپنا دین سنوار لیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں تم کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، حکومت تم کو دیں گے اور غلبہ تم کو دیں گے، لیکن ہمارا وعدہ ایمان اور اعمال پر ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بھی غیروں کی طرح اسباب کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ اسباب سے ہوتا ہے۔ نہیں، یہ اسباب تو غیروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ایمان ہے، ہمارے لیے تو اعمال ہے اللہ سے لینے کا ذریعہ، اور دنیا میں عزت حاصل کرنے کا ذریعہ، دنیا میں سربلندی حاصل کرنے کا ذریعہ وہ ایمان اور اعمال ہے، اور اللہ کے دین کی نصرت اور اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اس کے اوپر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ہمارے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگو اگر تم ہمارے دین کی مدد کرو گے، تم ہمارے دین کی نصرت کرو گے اور تم دین کے مددگار بن جاؤ گے، ہمارے دین کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو گے، تو پھر ہم تمہارے قدموں کو جما دیں گے، تمہاری مدد کریں گے، تم کو تمہارے دین پر بھی جما دیں گے، تم کو ایمان پر بھی جما دیں گے، ایسی ثابت قدمی دیں گے کہ پھر تم کو دشمن اور تمہارا نفس اور شیطان اور تمہارے دشمن تم کو دین سے نہیں ہٹا سکیں گے، ایسا تم کو ہم دین پر جما دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ بھی دین کی نصرت پر ہے، دین کی مدد پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، صحابیات کو، بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ کے دین کی نصرت پر کھڑا کیا تھا، اللہ کے دین کی مدد پر کھڑا کیا تھا۔ ہر ایک کا مقصد حیات اللہ کے دین کی نصرت بنا ہوا تھا۔ جب اللہ کے دین کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا اور دعوت کی محنت کو، دعوت اللہ کی محنت کو اور دین کی نصرت کو مقصد حیات بنایا تھا، تو اللہ کی مددیں و نصرتیں ان کے ساتھ تھی۔ آج ہم اپنے دعوت کی محنت کو اور دین کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائے، جس کی وجہ سے آج اللہ کی مددوں اور غیبی نصرتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اگر اس کام کو، اس دعوت والی محنت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، دعوت اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے اور اس کو اسی طریقے پر کریں گے جس طریقے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اپنے صحابہ سے لیا تھا، اسی طریقے جہد کو اختیار کریں گے، اسی سنت کے مطابق ہم اس دعوت والے اعمال کو کریں گے، تو ماضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی غیبی مددیں اور نصرتیں صحابہ کے ساتھ کی ہے، وہ غیبی مددیں اور نصرتیں قیامت تک امت مسلمہ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کی مددیں آئے گی، اللہ کی غیبی نصرتیں امت کے ساتھ ہوگی، بشرطے کہ اس کام کو ہم اسی نہج اور طریقے پر کریں جس طریقے پر صحابہ نے کیا تھا۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے اس کام کو مروجہ طریقوں سے ہم بچائیں، رواجی طریقوں سے بچا کر سنت کے مطابق اور اسی طریقے کے مطابق اس کام کو کریں جس طریقے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کام کو لیا ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہم کام کریں گے، جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے سنت کی روشنی میں، اس کے مطابق اس دعوت والے عمل کو کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی غیبی مددیں اور نصرتیں ماضی میں امت کے ساتھ آئی ہے، ایسی ہی غیبی مددیں اور نصرتیں اس امت کے ساتھ اس زمانے میں بھی ہوگی۔ دیکھو، ایک جنگ کے میدان میں صحابہ صبح سے شام ہو گئی لیکن فتح اور غلبہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، صحابہ پریشان ہیں اور آپس میں بیٹھ کے غور کرنے لگے کہ بات کیا ہے دراصل، کہ جس کی وجہ سے آج ہم کو غلبہ حاصل نہیں ہو رہا ہے دشمنوں پر۔ تو غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایک مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ جب صحابہ نے اس مسواک والی سنت کو اپنایا تو سنت کو جیسے ہی اپنایا، دشمنوں کے اوپر ایسا رعب پڑا
کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب اس سنت کا یہ اثر پڑا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ کی ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس رعب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے، جس رعب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے اپنے نبی کی مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رعب کو قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رکھ دیا ہے۔ اگر یہ امت سنتوں کو اپنائے گی اور خصوصاً اس دعوت کے کام کو سنت کے مطابق کرے گی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق کرے گی، وہ نقل و حرکت کو اپنائے گی جو نقل و حرکت اس کام میں صحابہ نے اختیار کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رعب اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے جس رعب کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس دعوت کی محنت کو، دین کی نصرت کو، دعوت اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ جب امت مسلمہ نے اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو ان کے تابع کر دیا تھا، ساری دنیا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کام وہ ہے، یہ تسخیر کائنات کا نسخہ ہے، یہ کام تسخیر کائنات کا نسخہ ہے کہ اگر تم اس کام کو اپناؤ گے اور سنت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دعوت کے کام میں چلو گے اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ گے تو اللہ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے، جیسے صحابہ کے ساتھ اللہ نے ساری دنیا کو تابع کر دیا تھا۔ صحابہ کی زندگی جب انہوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تو ساری کائنات ان کے تابع تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا ساریہ الی الجبل، کہ سینکڑوں میل دور وہاں پر ان کی نظر بھی پہنچ رہی ہے اور حضرت ساریہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے اور یہاں سے آواز لگا کر اس کی اطلاع دے رہے ہیں کہ یا ساریہ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو کہ اس طرف سے تمہارے اوپر دشمن حملہ کر رہا ہے۔ ایسے ساری کائنات ان کے مسخر تھی، ان کے تابع تھی کہ اتنی دور اللہ ان کی آواز کو بھی پہنچا رہے ہیں اور اتنی دور کا ان کو نظر بھی آ رہا ہے۔ ایسے اللہ نے کائنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ تو مدینے کے اندر آگ نکلی، پہاڑ سے آگ نکلی اور وہ آگ پھیلتی ہوئی اتنے آگے بڑھی کہ سارے مدینے کو گھیر لی، قریب تھا کہ مدینے کو جلا کر خاک کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف دوڑے اور مسجد میں پہنچے، دیکھا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ان سے کہا کہ اے تمیم اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ اور جا کے اس آگ کو ڈھکیل کر آ جاؤ جہاں سے یہ نکلی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ آگ تو میرے نزدیک چنگاری کے مانند ہے، اور وہ آگے بڑھے اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جیسے چرواہا اپنے بکریوں کو ڈھکیلتا ہے، اپنے بکریوں کو ہکالتا ہے، ایسے وہ آگ کو ڈھکیلتے ہوئے اس جگہ پر لے گئے جس جگہ سے آگ نکلی تھی اور وہاں اس کو دفن کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب امت نے اس دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا تو اللہ نے کائنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کام تسخیر کائنات کا نسخہ ہے، اللہ کائنات کو مسخر کر دیں گے اگر اس زمانے میں بھی اگر امت اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گی۔ حضرت صحابہ نے اس کام کو ایسے ترجیح دیا اور اس کو ایسا مقصد بنایا تو اللہ نے کائنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ دریائے نیل سوکھ گئی، وہاں کے گورنر نے خط لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے عمر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ دریا سوکھ گئی، اس کا پانی سوکھ گیا، اور زمانے جاہلیت کا یہاں یہ رواج ہے کہ ایک جان دے دی جائے، ایک کسی نوجوان لڑکی کو اس میں ڈال دیا جائے تو پھر یہ دریا چلتی ہے، لیکن ہم تو اسلام لا چکے ہیں، یہ زمانے جاہلیت کا کام ہم نہیں کر سکتے، بتاؤ ہمارے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پرچی لکھی، اس میں یہ لکھا اور یہ کہا کہ یہ پرچی لے جا کر دریا میں ڈال دو۔ اس میں یہ لکھا کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتی ہے تو تیری ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ جب اس پرچی پر لکھ کر بھیجا اور یہ پرچی دریا میں ڈال دی گئی
تو وہ دریا خود بخود چلنے لگی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، صحابہ نے اس کام کو مقصد بنایا تھا، تو ایسے اللہ نے ساری دنیا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اور صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے ایسے کھڑا کیا کہ صحابہ اس کام کو ہر کام پر ترجیح دینے والے تھے۔ مدینے کی نماز پر ترجیح دینے والے تھے، مکے کی نماز پر ترجیح دینے والے تھے، اور حرمین شریفین کو چھوڑنا اس کام کے لیے ان کو گوارا تھا۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو اس پر ترجیح دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر اس کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے راستے میں روانہ کر رہے ہیں، یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، اور مدینے کے باہر تک روانہ کرنے کے لیے نکلے، اور جب دور چلے پھر وہاں سے جدائی کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف نصیحتیں کی، اور اس کے بعد فرمایا، اے معاذ، اب تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، یمن کی طرف جا رہے ہو، اللہ کی دعوت اللہ کی محنت کی طرف جا رہے ہو، اب جب تم واپس وہاں سے لوٹو گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، مجھ کو تم نہیں پاؤ گے، میری قبر کو تم پاؤ گے۔ جب اس بات کو سنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی ہچکیاں لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ اس کے بعد فرمایا، اے معاذ، تم اس بات کو سن لو کہ تم اللہ کے راستے میں جتنی دور دنیا میں جاؤ گے، کل قیامت کے دن اتنا قریب تم مجھ سے قریب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت کی محنت کے لیے ایسے کھڑا کیا، اور پوری امت کو دعوت کی محنت، دعوت کی نصرت، دعوت اللہ، یہ زندگی کا مقصد صحابہ نے بنایا تھا۔ صحابیات کا یہی جذبہ تھا، بچوں کا یہی جذبہ تھا، بڑوں کا یہی جذبہ تھا کہ بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا نام لکھاتے تھے کہ یہ دعوت اللہ کے لیے، کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں سر بلند ہو جائے، اس کے لیے ہماری جان حاضر ہے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہے۔ بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر نام لکھا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے ہونے کی وجہ سے رد کر دیے جائیں، چھوٹے ہونے کی وجہ سے گھر کو بھیج دیا جائیں، لیکن ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ دعوت اللہ کے لیے اور اللہ کا دین دنیا میں سر بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں سر بلند ہو جائے، اس کے لیے ہم جان دینے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا یہ جذبہ بنایا تھا، اس جذبات کے ساتھ صحابہ زندگی گزارتے تھے۔ عورتوں کا ایسا جذبہ تھا، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت خنسہ اپنے بچوں سے کہنے لگی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، میں نے تمہاری پرورش کی، تم کو بڑا کیا، تم جوان ہو گئے، میں نے تمہارے باپ کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، یہ احسانات جتا رہی ہے۔ بیٹے کہنے لگے، اماں جان، ان احسانات کو بتا کر آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں سے کہنے لگی، اے میرے بیٹو، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جاؤ، اور تم اللہ کے دین کے لیے جان دے دو، شہید ہو جاؤ، اور کل قیامت کے دن مجھے یہ فخر حاصل ہو کہ میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں، یہ فخر مجھے حاصل ہو۔ اب اس کے بعد کہنے لگی، اے میرے بیٹو، تم اس بات کو سن لو کہ کل تمہارا دشمن سے مقابلہ ہوگا میدان میں، اور دشمن تم کو ماریں گے، تم ان کو ماریں گے، یہاں تک کہ تم شہید ہو جاؤ گے، تمہاری لاشیں میدان میں پڑی ہوئی رہے گی، اور میں آ کر تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی کہ اگر تمہارے سینے پر تیر اور تلوار کے نشان کو دیکھوں گی تو میں تم سے راضی اور خوش ہو جاؤں گی، اور اگر تمہارے پیٹھ پر تیر اور تلوار کے نشان دیکھوں گی تو یاد رکھو تم کو کبھی معاف نہیں کروں گی کہ تم اللہ کے راستے سے پیٹھ پھیر کے واپس ہو رہے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ صحابہ کا جذبہ بنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سطح پر اٹھایا تھا۔ امت کے مردوں کا یہ جذبہ، بچوں کا یہ جذبہ، عورتوں کا یہ جذبہ، ہر ایک کی یہ خواہش، یہ تمنا کہ اللہ کا دین دنیا میں سر بلند ہو جائے۔ ان کی سطح یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار بنے، اور پھر دیکھا
کہ ارتداد پھیل رہا ہے اور پھر لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اینقص الدین وانا حی، دین کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، آج امت کی سطح اتنی نیچے گر گئی اور ان جذبات سے اتنی خالی ہو گئی کہ گھر میں بے نمازی ہے لیکن ہم زندہ ہیں، پورے مسلمان 80% بے نمازی ہیں لیکن ہم زندہ ہیں، ہم کو کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ان جذبات سے آج ہماری زندگیاں خالی ہو گئی ہے۔ آج اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آج ہم اس دعوت کی محنت کو، دعوت اللہ کی محنت کو، دین کی نصرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اللہ کے سارے وعدے اس زمانے میں بھی پورے ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے بے سارے ساتھی انشاءاللہ۔ سب اس کا ارادہ کریں، نیتیں کریں، سارے عالم کی نیتیں کریں اور ہمتیں کر کھڑے ہو کے ارادہ کر کے بتائیں